السلام علیکم محترم ناظرین، امید ہے کہ آپ بخیر ہوں گے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ ہم نے پچھلے ہمارے اس ویڈیو میں سبق نمبر 7 کو پڑھا تھا، جس کا عنوان تھا ترکیب اضافی، حروف استفہام اور ترکیب اضافی۔ آج ہم اسی سبق نمبر 7 کے سوال جواب کو حل کریں گے انشاءاللہ۔ حروف استفہام اور ترکیب اضافی ہمارے سبق نمبر 7 تھا، جس کو ہم نے کل پڑھا تھا۔ آج ہم اس کے سوال جواب دیکھیں گے۔ اب سب سے پہلے ہے خالی جگہ پر کیجیے۔ اب یہاں پر دیا ہاذا، اور یہ ہاذا مذکر ہے اور یہ فاقہتی۔ ہم نے کل دیکھا تھا کہ جو زیر آتا ہے وہ پہچان بنتی ہے کس کی؟ جس کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ اب ہاذا ڈیش فاقہ، یہ پھر ڈیش ہے پھر فاقہ ہے۔ اب یہ پہچان ہے کس کی؟ جس کا ہم ذکر کرنے والے ہیں۔ یہاں پر ہے ہاذا ڈیش الفاقہتی، تو ہم کو کہنا پڑے گا کہ ہاذا تفاح ہاذا شجرۃ التفاح، ہاذا شجر التفاح، ہاذا شجر التفاح، یہ پھل کا، یہاں آ جائے گا درخت ہے، یہ پھل کا درخت ہے۔ آپ کس کا ذکر کر رہے ہیں؟ یہ درخت ہے۔ کس کا درخت ہے؟ پھل کا۔ تو یہاں پر جو یہ پیش آ رہا ہے، ہم اوریجنل میں یہ ہم درخت کو کہہ رہے ہیں، لیکن کس کا ہے؟ یہ پھل کا ہے۔ تو یہ پھل کیا بن رہا ہے؟ یہاں پر درخت کی پہچان بن رہا ہے۔ یہاں درخت کی پہچان کون ہے؟ یہ پھل ہے۔ ٹھیک اسی طریقے سے تل کا شجرۃ، یہ درخت ہے، یہ درخت ہے، یہ تل کا شجر کے حساب سے آیا، لیکن اب کس کا ہے؟ درخت تو ہے، لیکن اس کی پہچان کیا ہے؟ یہ کس کا درخت ہے؟ تو پہچان کے لیے میں دے دیتا ہوں الوردتی، الوردتی، یہ گلاب کا درخت ہے، یہ گلاب کا درخت ہے۔ مطلب ہم کو یہی کہنا ہے کہ یہ درخت ہے۔ تل کا شجرۃ الوردتی، وہ گلاب کا درخت ہے، وہ گلاب کا درخت ہے۔ ٹھیک اسی طریقے سے بیت ڈیش بعید، یہاں کہہ رہے ہیں کہ گھر دور ہے، لیکن گھر کی پہچان ہونا کس کا گھر دور ہے؟ تو میں یہاں دے دیتا ہوں بیت فاطمہ بعید، تو ترجمہ ہوگا فاطمہ کا گھر دور ہے۔ زہرۃ، زہرۃ کے معنی ہوتے ہیں پھول، زہرۃ کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ پھول۔ اب مجھے کہنا پڑے گا کہ زہرۃ الوردتی، کس کا پھول؟ گلاب کا پھول۔ میں اس کا ذکر کر رہا ہوں، گلاب کا پھول۔ اب یہ پھول کیا ہے؟ تو یہاں پر میں بتاؤں گا جمیلۃ، گلاب کا پھول جمیلۃ، کیسا ہے؟ خوبصورت ہے۔ اب کیفا سائق، کیفا کے معنی کیسے ہے؟ سائق ڈرائیور۔ اب کس کے ڈرائیور؟ تو یہاں پر مجھے کہنا پڑے گا کیفا سائق السیارتی، کیفا سائق السیارتی، کار کے ڈرائیور کیسے ہیں۔ اسی طریقے سے حل مدرسۃ ڈیش بعیدۃ، یہ بعیدۃ کس کے اعتبار سے آ رہا ہے؟ مدرسے کے۔ کیا مدرسہ دور ہے؟ لیکن کس کا مدرسہ؟ تو مجھے یہاں لگانا پڑے گا مدرسۃ ساجد۔ اب یہ جو بعیدۃ ہے، یہ ساجد کے حساب سے نہیں آ رہی، بلکہ کس کے حساب سے آ رہا؟ مدرسہ۔ آپ یوں سمجھ لیجئے کہ بعیدۃ بھی مدرسے کے حساب سے ہے اور ساجد بھی مدرسے کے حساب سے آ رہا ہے۔ تو اس کا ترجمہ ہوگا کیا پہلے، پھر ساجد کا مدرسہ دور ہے۔ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ کیا مدرسہ دور ہے، لیکن مدرسے کی پہچان کے لیے ساجد کو لایا گیا۔ اب فاقہۃ ڈیش لذیذۃ، پھل مزیدار ہے، لیکن کس کا پھل؟ تو ہم کو اس پھل کی پہچان بتانا پڑے گی۔ تو فاقہۃ الحدیقتی، تو یہ آ جائیں گا باغ کا پھل لذیذۃ، مزیدار ہے۔ اب المدرسۃ الواسعۃ دے دیا، تو یہاں سے لینا پڑیں گا ہم کہ وسیع مدرسہ، وسیع مدرسہ۔ تو اس کے حساب سے اب چونکہ یہ مؤنث ہے، تو میں یہاں پر دیتا ہوں تلک المدرسۃ الواسعۃ، وہ وسیع مدرسہ، وہ وسیع مدرسہ، وہ وسیع مدرسہ۔
جدیدتن کیسا ہے؟ وہ جو وسیع مدرسہ دکھ رہا ہے، وہ جو بڑا مدرسہ دکھ رہا ہے، وہ کیسا ہے؟ نیا ہے۔ اب یہاں پر اسی طریقے سے حاضی ہی ہے اور ایک المرأتی ہے، تو مجھے کہنا پڑے گا اب حاضی ہی ہے، جس کا میں ذکر لاؤں گا اس کو مؤنث لانا پڑے گا، المرأتی، تو مجھے کہنا پڑے گا ہذہ طاولۃ المرأتی، ہذہ طاولۃ المرأتی، یہ عورت کا میز ہے۔ اب اس کے پاس الغرفتی مغلقۃ، ڈیش کا کمرہ بند ہے، تو کس کا کمرہ بند ہے؟ ڈیش، کمرے کی ڈیش بند ہے، تو ہم کو یہاں لانا پڑے گا نافذہ۔ اب ہم جس کا ذکر کر رہے ہیں اس کو مؤنث لانا پڑے گا کیونکہ یہ مغلقۃ ہے، تب ترجمہ ہوگا کمرے کی کھڑکی بند ہے۔ پہلا ہے ھذا شجر الفاکہۃ، یہ پھل کا درخت ہے۔ آپ درخت کی ذکر کر رہے ہیں، لیکن الفاکہہ یہ درخت کی پہچان بنا کے لے کر آئے۔ تلک شجرۃ الوردتی، وہ درخت ہے کس کا ہے؟ گلاب کا، تو ہمارے پاس ایسا کہتے ہیں وہ گلاب کا درخت ہے۔ بیت فاطمہ کا بعید، فاطمہ کا گھر دور ہے۔ زہرۃ الوردتی جمیلۃ، یہاں زیر سے شروع کیجئے، گلاب کا پھول خوبصورت ہے۔ کیف سائق الاستاذ، یہاں زیر سے شروع کریں گے، کار کا ڈرائیور کیسا ہے۔ حل مدرسۃ ساجد بعیدۃ، تو یہاں ساجد سے شروع کیجئے، کیا ساجد کا مدرسہ دور ہے۔ فاکہۃ الحدیقۃ لذیذۃ، باغ کا پھل مزیدار ہے۔ تلک المدرسۃ الواسعۃ جدیدۃ، اب ہم یہاں سے شروع کریں گے کہ وسیع، وہ ہم تلکا کو پہلے پہ لے لیں گے، اس کے بعد اس کو دوسرے پہ، کہ وہ وسیع مدرسہ، وہ چوڑا مدرسہ نیا ہے۔ پھر یہاں ھذہ طاولۃ المرأتی، یہ عورت کی میز ہے، اور یہاں پر ہے نافذۃ الغرفۃ مغلقۃ، کمرے کی کھڑکی بند ہے، کمرے کی کھڑکی بند ہے۔ یہ ہم نے خالی جگہ کو پر کیا۔ اب ہم جوڑیاں دیکھیں گے، جوڑیاں میں ڈکٹیٹ کر رہا ہوں، انشاءاللہ آپ کو ایرو کے ذریعے اس کو انڈیکیٹ کر دیا جائے گا۔ اب ہمارا سوال نمبر 3 ہے، الف اور با دونوں حصوں میں سے مضاف اور مضاف الیہ کو ملا کر پڑھیے۔ تو پہلا ہے شجرۃ، تو میں اس کے لیے کہہ سکتا ہوں شجرۃ الوردی، تو یہ ترجمہ ہو جائے گا، زیر سے شروع کریں گے، گلاب کا درخت، گرچہ کہ آپ درخت ہی ذکر کر رہے ہیں، لیکن درخت کی پہچان کے لیے ہم کو اس میں سے کسی زیر والے کو لینا پڑے گا۔ تو شجرۃ، پیش کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں، اور زیر کا مطلب ہوتا ہے جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں وہ اس کی پہچان کراتا ہے۔ تو اب درخت کی پہچان میں کس سے کراؤں؟ اس میں سے تو دیا ہوا ہے، تو شجرۃ کے حساب سے ہوگا الوردتی، مطلب گلاب کا درخت۔ پھر اسی طریقے سے ثمن ہے، ثمن کہتے ہیں قیمت کو، تو قیمت تو ہے لیکن کس کی قیمت؟ یہ قیمت کی پہچان کرانا پڑے گی، تو میں کہتا ہوں ثمن التفاح، ثمن التفاح، سیب کی قیمت۔ پھر تیسرے پہ ہے مدرسۃ، اب یہ مدرسے کی پہچان میں کیسا کراؤں؟ تو میں مدرسے کی پہچان کرا سکتا ہے اگلے صفحے پہ، مدرسۃ البنتی، مدرسۃ البنتی مطلب لڑکی کا مدرسہ۔ ٹھیک اسی طریقے سے نافذہ ہے، نافذہ کے معنی کھڑکی ہے، اب میں کھڑکی کی پہچان کس سے کراؤں؟ میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ مدرسے کی کھڑکی کہہ سکتا ہوں، گھر کی کھڑکی کہہ سکتا ہوں، لیکن یہاں غرفہ دیا ہوا ہے تو میں اس سے جوڑ دوں گا نافذۃ الغرفتی، کمرے کی کھڑکی۔ آپ کھڑکی کا ہی ذکر کر رہے ہیں، لیکن کھڑکی کی پہچان کے لیے آپ کو کچھ نہ کچھ زیر کے ساتھ لانا پڑے گا، جو کھڑکی کی پہچان بنے گی وہ حالت زیر میں رہے گی۔ کسی بھی قابل ذکر کی پہچان ہمیشہ حالت زیر میں ہوتی ہے۔ اب یہاں کھڑکی کی پہچان کمرہ بن رہا ہے، اس لیے کمرے کے نیچے زیر آئے گا، نافذۃ الغرفتی، کمرے کی کھڑکی۔ ٹھیک اسی طریقے سے حدیقۃ، حدیقۃ کے معنی ہوتے ہیں باغ۔ اب میں اس کو اور اچھے انداز میں اگر کہوں تو حدیقۃ الزہرتی، اب مجھے باغ ہے لیکن باغ کی پہچان اس میں سے کچھ بتانا پڑے گا، تو میں کہتا ہوں حدیقۃ الزہرتی، مطلب پھل کا باغ، پھول کا باغ، زہرہ کہتے ہیں پھول کو، تو حدیقۃ الزہرتی پھول کا باغ۔ اسی طریقے سے باب، باب کہتے ہیں دروازے کو، اب باب میں سے کسی کا بھی دروازہ ہو سکتا ہے، تو میں کہتا ہوں باب المدرستی، مدرسے کا دروازہ، باب المدرستی، مدرسے کا دروازہ۔ اب سوق، سوق کسی کا بھی ہو سکتا ہے، سوق کے معنی ہوتے ہیں بازار۔ اب میں بازار کو اس طریقے سے جوڑتا ہوں سوق الفاکہتی، مطلب پھل کا بازار، سوق الفاکہتی، پھل کا بازار۔
پھر اس کے بعد بیت کے معنی گھر ہوتا ہے، تو میں کہتا ہوں بیت الاستاذی، بیت الاستاذی، استاد کا گھر۔ ٹھیک اسی طریقے سے حقیبہ ہے، تو حقیبے کو ہم حقیبہ کہتے ہیں بیگ کو۔ اب میں حقیبتن کو جوڑتا ہوں لڑکے کے ساتھ، حقیبت الولدی، لڑکے کا بیگ، حقیبت الولدی، لڑکے کا بیگ۔ پھر اسی طریقے سے استاد، تو استاد کو ہم مدرسے سے جوڑ دیں گے، استاد المدرستی، مدرسے کے استاد۔ اب سوال نمبر 4 ہمارا چونکہ سوال جواب پر مبنی ہے، میں یہاں بورڈ پہ لکھ رہا ہوں الحمدللہ رب العالمین۔ اس کو سمجھ کے کیجئے، سوال نمبر 4 ہے مندرجہ ذیل کے سوالات کے جوابات لکھیں، عربی میں دیجئے۔ اب پہلا ہے پھلوں کا بازار کہاں ہے؟ پھلوں کا بازار کہاں ہے؟ پھلوں کا بازار کہاں ہے؟ اس کی طرف ریپیٹ کیجیے، پھلوں کا بازار کہاں ہے۔ اب ہمارے پاس ہوتا کیا ہے، جس کا ذکر کرتے ہیں اس کو کا کی کے بعد لاتے ہیں۔ یہ کا کی کے بعد جو لفظ آتا ہے اردو میں وہ قابل ذکر ہوتا ہے، وہ قابل ذکر ہوتا ہے۔ اور یہ قابل ذکر کی پہچان کیا ہے؟ یہاں پر یہ جو پھلوں ہے، یہ پھلوں کا بازار، یہ پھلوں جو ہے، یہ لفظ پھلوں، تو یہ پہچان بنے ہوا ہے کس کی؟ بازار کی۔ تو اب چونکہ پھل شروع میں آ رہا ہے، کس کے لیے؟ تاکہ بازار کو انڈیکیٹ کرے، بازار کی پہچان کرائے، بازار کا تعارف کرائے۔ آپ ذکر کس کا کر رہے ہیں؟ بازار کا، لیکن وہ بازار کی پہچان کیا ہے کہ وہ کس کا ہے؟ پھلوں کا ہے۔ تو پھلوں کا بازار کہاں ہے؟ اب عربی میں جس کا ذکر کیا جاتا ہے اس کو پہلے لیتے ہیں، اس کو ہم پہلے لے لیں گے، اور چونکہ پھل اس کی پہچان بن رہے ہیں تو پہچان عربی میں آخر میں آتی ہے، تو میں اس کو اس طریقے سے کروں گا۔ اور کہاں ہے، یہ کہاں ہے، یہ استفہامیہ سوال ہو گیا۔ اب اس کا جملہ بنے گا اینا، اینا سب سے پہلے، پھر بازار، اینا سوق، اینا سوق الفاکہتی، اینا سوق الفاکہتی، پھلوں کا بازار کہاں ہے۔ اب دوسرا جملہ ہوگا استاد کی گاڑی کیسی ہے۔ یہاں پر وہ استاد کا ذکر نہیں کر رہے بلکہ استاد سے تعلق رکھنے والی چیز کا۔ اب یوں سمجھ لینا کہ عربی میں، اردو میں جس کا ذکر کرتے ہیں اس کو کاکی کے بعد لاتے ہیں، تو استاد کی گاڑی، تو یہاں پر آپ کس کا ذکر کر رہے ہیں؟ گاڑی کا، استاد کی۔ اور یہ گاڑی کی پہچان کیا ہے کہ وہ کس کی ہے؟ استاد۔ تو استاد گاڑی کی پہچان بنے ہوئے، استاد کی گاڑی کیسی ہے۔ اب یہ بھی ایک قسم کا سوال ہو گیا، تو ہم اس سے پہلے اس کو لیں گے، پھر گاڑی کو دوسرے نمبر پہ لیں گے اور استاد کو تیسرے نمبر پہ لیں گے۔ تو کس طریقے سے ہوگا؟ کیفا، گاڑی کو کہتے ہیں سیارت، کیفا سیارت، اور آگے الاستاذ دے دیں گے، تو ملا کے ہو جائے گا کیفا سیارت الاستاذ، استاد کی گاڑی، استاد کی گاڑی کیسی ہے۔ اب تیسرا ورڈ ہے ہمارا کیا؟ کمرے کی کھڑکی۔ اب یہاں کمرے کا ذکر نہیں کر رہے، وہ کمرے سے تعلق رکھنے والی کھڑکی کا۔ کمرے کا بند ہونا اور بات ہے، اور کمرے کی کھڑکی کا بند ہونا اور بات ہے۔ کیا کمرے کی کھڑکی بند ہے؟ اگر دھوپ آ جائے تو ہم کھڑکی بند کر دیتے ہیں، لیکن کمرہ کیا رہتا ہے؟ کھلا رہتا ہے۔ تو یہاں پر ہم ذکر کس کا کر رہے ہیں؟ کھڑکی کا۔ یہ ہم نے کیسے پہچانے؟ کیونکہ کی کے بعد آ رہا ہے، اردو میں جو کا کی کے لفظ کے بعد جو آتا ہے وہ قابل ذکر ہوتا ہے، اور کی سے پہلے جو ہوتا ہے وہ ذکر کی پہچان بنتا ہے۔ تو یہاں کھڑکی کی پہچان کیا ہے؟ وہ کس کی ہے؟ کمرے کی ہے، کمرہ اس کی پہچان بن رہا ہے۔ کیا کمرے کی کھڑکی بند ہے؟ تو اس کو کیسا بنائیں گے ہم؟ پہلے سوال حل، کیا، یہ پہلے نمبر پہ۔ اب دوسرے نمبر پہ کھڑکی لیں گے اور تیسرے نمبر پہ کمرہ لیں گے۔ حل نافذۃ، دوسرے نمبر پہ کھڑکی کیونکہ وہ قابل ذکر ہے، اور تیسرے نمبر پہ کمرہ کیونکہ وہ کھڑکی کی پہچان ہے۔ تو حل نافذۃ الغرفۃ، حل نافذۃ الغرفۃ، کیا کمرے کی کھڑکی۔ اب چونکہ ہم کمرہ نہیں بول رہے بلکہ اس کی کھڑکی بول رہے، اس لیے کھڑکی پہ پیش دیے۔ یہ پیش کیوں دے رہے؟ کیونکہ ہم کھڑکی کا ذکر کر رہے ہیں۔ اب
یہ مونس ہو گئی تو اس کی خبر بھی مونس ہوں گی، تو میں یہاں پر اس کی خبر لاتا ہوں. النافذۃ الغرفۃ مغلقۃ، تو ہو جائے گا کیا کمرے کی کھڑکی بند ہے. اب ہم کو اس کا جواب دینا ہے. ہم نے یہاں پر اس کا ترجمہ دیکھا، اب ہم اس کے کوشچن آنسر کو لکھیں گے. تو پہلا ہے کیا پھلوں کا بازار دور ہے. آپ یوں سمجھ لیجئے کہ ہم نے یہ سمجھنے کے لیے 3 ایگزامپل لکھے. اب میں ڈائریکٹ اس کا جواب دے رہا ہوں. کیا پھلوں کا بازار کہاں ہے؟ تو ہم جواب دیں گے پھلوں کا بازار میرے محلے میں ہے. تو میں کس طریقے سے دوں گا؟ سوق الفاکہۃ، پھل کا بازار، یا پھر پھلوں کو کرنا ہے تو فاکہہ کو جمع کر دو، سوق الفواکہ، پھلوں کا بازار، فی حیی، کہاں پر ہے؟ میرے محلے میں ہے. نمبر 2 وہ کہہ رہے ہیں استاد کی گاڑی کیسی ہے. تو میں ڈائریکٹ یہاں پر جواب دے رہا ہوں. تو سیارۃ الاستاذ جمیلۃ، استاد کی کار کیسی ہے؟ خوبصورت ہے. تیسرا سوال دیے ہوا ہے بورڈ پر، کیا کمرے کی کھڑکی بند ہے؟ تو میں جواب دیتا ہوں نہیں، کمرے کی کھڑکی کھلی ہے. تو نہیں کے لیے بولوں گا میں لا، اور کمرے کی کھڑکی بولنا ہے تو مجھے بولنا پڑے گا نافذۃ الغرفۃ، نہیں کمرے کی کھڑکی. مفتوحۃ، کمرہ کھلا نہیں ہے بلکہ اس کی کھڑکی کھلی ہے. نہیں کمرے کی کھڑکی کھلی ہے. چوتھا سوال ہے لڑکے کا گھر کہاں ہے؟ تو میں جواب دوں گا بیت الولدی، مطلب لڑکے کا گھر. قریب ہے. بیت الولدی قریب، لڑکے کا گھر قریب ہے. من مدرستی، کس سے؟ میرے مدرسے سے. لڑکے کا گھر قریب ہے من المدرستی، میرے مدرسے سے. 5واں جملہ بنے گا کیا سیب کا باغ دور ہے؟ تو میں اس کا جواب دیتا ہوں لا، حدیقۃ کہتے ہیں باغ کو، اور حدیقۃ التفاح سیب کا باغ. نہیں، سیب کا باغ قریبۃ نزدیک ہے. نمبر 6 کیا وہ استاد کی بیٹی ہے؟ تو میں جواب دیتا ہوں نعم، تلک بنت، اور الاستادی کر دیتا ہوں. تو ہو جائیں گے تلک بنت الاستادی، ہاں وہ استاد کی بیٹی ہے. 7واں آ جائے گا کیا سفید کار مہنگی ہے؟ نعم، السیارۃ البیضاء غالیۃ، ہاں سفید کار مہنگی ہے. اور 8ویں کا جواب ہو جائے گا، پرنٹنگ مسٹیک میں یہاں 9 آ گیا، یہ 8واں ہے. کیا مدرسے کی مسجد دور ہے؟ تو میں جواب دیتا ہوں لا، مسجد المدرستی قریبۃ، نہیں مدرسے کی مسجد قریب ہے. یہ ہمارے سوال جواب تھے جو اردو میں سوال تھا اور اس کا جواب عربی میں ہے. یہ پھلوں کا بازار کہا ہے، ایک سوال میں نے سمجھانے کے لیے لکھ دیا، لیکن ہر سوال کے میں نے یہاں پر جواب لکھا ہوں تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو. اب ہمارا اگلا ترجمے کا سیکشن ہے. اگلا سوال ترجمے کا ہے. سوال نمبر 5، مندرجہ ذیل جملوں کا عربی میں ترجمہ کیجیے. اب یہ آخری سوال ہے. پہلا جملہ ہے یہ پھلوں کا بازار ہے. یہ پھلوں کا بازار ہے. اب ہم کس طریقے سے بنائیں گے ان کو؟ تو سب سے پہلے ہم یہ لکھیں گے اور پھلوں کا بازار، اور دوسرے پہ بازار لیں گے، اور تیسرے پہ پھلوں کو لیں گے. کیوں؟ کیونکہ ہم ذکر یہ جو آ رہا ہے یہ بازار کے حساب سے آ رہا ہے.
اور پھل اس کی بازار کی پہچان بن رہی ہے. تو ہم کیسا بنائیں گے اس کو؟ ہاذا اور اس کے بعد لیں گے سوق، ہاذا سوق، اور پھر یہاں آگے آ جائے گا الفواکہ، یہ پھلوں کا بازار ہے. مطلب جو اردو میں آخر میں آ رہا ہے وہ عربی میں پہلے آئے گا، اور جو اردو میں پہلے آ رہا ہے وہ عربی میں آخر میں آئے گا. یہ فلسفے کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ چلیں گے. دوسرا، وہ گلاب کا پھول ہے، وہ گلاب کا پھول ہے. اب یہ وہ کس کے حساب سے آ رہا ہے؟ پھول کے حساب سے آ رہا ہے، کیونکہ پھول کی پہچان کیا ہے کہ وہ گلاب ہے، لیکن در حقیقت وہ کیا ہے؟ پھول ہے. تو پھول عربی میں کیا ہے؟ زہرہ ہے. زہرہ تو یہ مؤنث ہے. اب یہ مؤنث کے حساب سے جب آپ کو وہ بولنا ہے تو آپ یہاں پر تل کا لا لیں گے. تل کا زہرۃ الوردتی. حالانکہ یہ بھی زیر ہے، یہ بھی زیر ہے، لیکن جو اسماء اشارہ آتے ہیں وہ پیش والے، حالانکہ یہ بھی مؤنث ہے، یہ بھی مؤنث ہے، لیکن اسماء اشارہ جو آتے ہیں وہ پیش کے حساب سے آتے ہیں، وہ زیر کے حساب سے نہیں آتے. تو تل کا زہرۃ الوردتی وہ گلاب کا پھول ہے. آپ پھول کا ہی ذکر کر رہے ہیں، لیکن پھول کی پہچان کے لیے آپ کو وردہ کا بھی ذکر یعنی گلاب کا بھی ذکر کرنا پڑ رہا ہے. تیسرا، گلاب کا پھول خوبصورت ہے. گلاب کا پھول خوبصورت ہے. تو اس میں کس طریقے سے بنائیں گے؟ گلاب کا پھول، تو سب سے پہلے پھول لیں گے، اس کے بعد گلاب لیں گے. تو میں کیسا کروں گا اس کو؟ پھول کے لیے زہرہ، زہرۃ الوردتی، زہرۃ الوردتی. اب چونکہ پھول کی ہم کو یہاں خبر لانا ہے کہ وہ پھول کیسا ہے؟ خوبصورت ہے، تو میں یہاں کر دوں گا جمیلۃ، زہرۃ الوردتی جمیلۃ، گلاب کا پھول خوبصورت ہے. یہ کاکی کے کا ترجمہ کیسا ہوتا ہے؟ پہلے پہ پیش اور دوسرے پہ زیر دیتے ہیں، تو کاکی کے کا ترجمہ ہو جاتا ہے. چوتھا، لڑکی کی کار کہاں ہے؟ اب یہ سوال ہے. لڑکی کی کار کہاں ہے؟ اب یہ سوال ہے. کیونکہ کہاں لفظ پہلے لانا پڑے گا، تو اس کے لیے این، پھر ہم کار لیں گے، پھر لڑکی کی لیں گے. اینا سیارۃ، پہلے کار پھر اس کے بعد لڑکی. سیارۃ البنت، لڑکی کی کار کہاں ہے؟ 5، کیا کمرے کا دروازہ کھلا ہے؟ کیا کمرے کا، یہ بھی سوالیہ جملہ ہے. اب یہ حل کو پہلے لینا پڑے گا، یہ کیا کو پہلے لینا پڑے گا. کیا کو عربی میں کہتے ہیں حل. اب بول رہے ہو کمرے کا دروازہ، دروازے کا ذکر کر رہے ہیں، تو پہلے یہ لیں گے، بعد میں پھر یہ لیں گے. تو کیا حل باب الغرفتی، حل باب الغرفتی، کیا کمرے کا دروازہ. اب یہ دروازے کی خبر میں کوئی حل آنا پڑے گی. کیا کمرے کا دروازہ مفتوح، کھلا ہوا ہے. حل باب الغرفتی مفتوح، حل باب الغرفتی مفتوح، کیا کمرے کا دروازہ کھلا ہے. اب یہ جواب دے رہے ہیں نہیں، کمرے کا دروازہ بند ہے. یہ جواب ہے، نہیں کمرے کا دروازہ بند ہے، نہیں کمرے کا دروازہ بند ہے. کوشچن مارک تھا، اور اس کا جواب ہے. تو نہیں کے لیے میں لاؤں گا لا. اب وہی ہے کمرے کا دروازہ، یہ کا کے بعد جو آتا ہے ہم اس کا ذکر کرتے ہیں، تو یہ قابل ذکر ہے اور یہ کمرہ اس کی پہچان ہے. تو پہلے کے دروازے کو لیں گے لا باب الغرفتی، نہیں کمرے کا دروازہ کیسا ہے؟ مغلق، بند ہے، کھلا نہیں ہے بلکہ بند. 7، اسکول کی بس پرانی ہے. اسکول پرانا نہیں ہے بلکہ اسکول کی بس، اسکول سے تعلق رکھنے والی بس کیسی ہے؟ پرانی ہے. تو ہم کو پہلے بس لینا پڑے گا، پھر اسکول لینا پڑے گا. اس کو کیسا بنائیں گے؟ حافلہ، حافلہ کہتے ہیں بس کو. تو حافلۃ المدرستی یعنی مدرسے کی بس، یعنی اسکول کی بس. اب ہم یہ بس کی خبر یہاں پر لیں گے. اسکول پرانا نہیں ہے کیونکہ اسکول اس کی پہچان بن کے آ رہا ہے. حافلۃ المدرستی، اب میں اس کو کر دوں گا قدیمۃ، کیسی ہے؟ پرانی.
کے بعد 8واں جملہ ہوگا کیلا لذیذ ہے. کیلا لذیذ ہے. کیلا لذیذ ہے. اب یہ سبق کے باہر کا ایک جملہ آ گیا پچھلے سبق کا، دیکھنے کے لیے کہ آپ کو پچھلے سبق آپ نے مد نظر رکھا ہے وہ آپ کے ذہن میں ہے یا آپ کے ذہن سے باہر جا چکی ہے. تو یہ ایک مبتدا خبر کا ایک جملہ ہے، اس کو ہم کہیں گے الموضوع لذیذ، موز مزیدار. یہ کچھ جملے پچھلے سبق کے بھی ڈال دیتے ہیں یہ دیکھنے کے لیے کہ آپ کے پچھلے جو اسباق ہے ان کے کوشچن آنسر اور ان کے جملے آپ کو ازبر ہوئے یا نہیں ہوئے. وہ لڑکے کی کتاب ہے، وہ لڑکے کی کتاب ہے. تو کس کا ذکر کر رہے ہو؟ یہ وہ کس کے حساب سے آ رہا ہے؟ کتاب کی. مطلب وہ کتاب ہے کس کی ہے؟ لڑکے کی. تو سب سے پہلے ہم کو وہ لینا پڑے گا. تو کتاب کے حساب سے لیں گے ہم، کیونکہ ذکر کتاب کا چل رہا ہے. تو اس لیے میں اس کے لیے کتاب کے حساب سے وہ بولنا ہے، وہ مذکر ہے تو ذالکہ بولنا پڑے گا. ذالکہ کتاب الولدی، وہ لڑکے کی کتاب ہے. اور 10واں جملہ ہے کیا لڑکی کا اسکول دور ہے؟ یہاں پر ہمارا ختم ہوتا ہے. کیا لڑکی کا اسکول، کیا لڑکی کا اسکول، کیا لڑکی کا اسکول دور ہے؟ یہ سوال ہو گیا. تو سب سے پہلے ہم کو سوال میں ہم کیا کرتے ہیں؟ حل لے کر آتے ہیں. حل. اب لڑکی نہیں بول رہے بلکہ لڑکی کا اسکول بول رہے، تو اسکول پہلے لانا پڑے گا اور لڑکی کو بعد میں لیں گے. تو حل مدرسۃ، اور اسکول لڑکی کا ہے تو لڑکی پہ زیر آ جائے گا. حل مدرسۃ البنتی، کیا لڑکی کا اسکول. اب اسکول کے حساب سے ہم کو خبر لانا پڑے گی. بعیدۃ، دور ہے. کون؟ لڑکی کا اسکول، لڑکی نہیں بلکہ اس کا اسکول. حل مدرسۃ البنتی بعیدۃ، کیا لڑکی کا اسکول دور ہے. محترم ناظرین، یہ ہمارے 7ویں سبق کے سوال جواب تھے، خالی جگہ تھی اور جوڑیاں تھی، جن کو ہم نے بہت ہی تفصیل میں آپ کو سمجھاتے ہوئے اس کو حل کیا ہے. لہٰذا آپ سے گزارش کی جاتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو شیئر بھی کریں، لائک بھی کریں، سبسکرائب بھی کریں، اور جو اہل خیر حضرات اس کو سیکھنا چاہتے ہیں ان تک ان کو پہنچا دیں. کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے بلغ عنی ولو آیا، میری طرف سے ایک بات بھی تم کو معلوم ہو تو پہنچا دو، تاکہ اس عربی کے ذریعے ہم کلام اللہ کو سمجھ سکے، اس کے ترجمے کو سمجھ سکے، اور جو تراویح میں حافظ صاحب کلام اللہ پڑھا رہے ہیں اس کو بھی ہم اچھے طریقے سے سمجھ سکے. اللہ تعالی ہمیں سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.